باندھنے کے بعد ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ رمضان میں اس پر شب قدر کو احادیث میں بتلایا گیا ہے کہ آخری عشرے کے طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ یہ احادیث میں بتلایا جاتا ہے کہ تم آخری عشرے کے 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، کیونکہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بتلایا جاتا ہے کہ آپ 1000 مہینے جو قبولیت والی عبادت کرتے ہیں، 1000 مہینے آپ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھنے کے بعد یقین کے ساتھ کہہ سکتے کہ میری نماز قبول ہو گئی، یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے کہ میری نماز قبول ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن 1000 مہینے عبادت کرنے پر جو قبول ہو جاتی ہے نماز، قبولیت والی عبادت، اس سے بھی بہتر آپ آج کی رات عبادت کرنے پر آپ اللہ اکبر پڑھیں اور اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح پہلے پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں، اس کے بعد سبحان اللہ کی الحمد للہ کی ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد قاعدے میں بیٹھ جائیں، قاعدے میں بیٹھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اور اس کے بعد دوسرے سجدے میں چلے جائیں۔ دوسرے سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار۔ اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ساؤتھ انڈیا کی تاریخی مسجد، دوسری مسجد حضرت دلچا پہلوان مسجد ہے۔ الحمدللہ آج اس دلچا پہلوان مسجد میں 5 طاقرات مکمل ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو منانے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں شکر گزار ہوں مسجد کے متولیان کا، کمیٹی کا۔ 4 سال پہلے ہمیں لوگاں خواہش کرے کہ متولی صاحب طاقرات رکھیں گے تو انہوں تیار ہوئے، اور پبلک آدھونی کی عوام سپورٹ کری، ہر چیز ہمارے کو دلائی، ہر چیز سپورٹ کری، تو اللہ تعالیٰ آج یہ موقع رکھا کہ آج بہترین منظر یہاں پر دیکھنے کو پایا جا رہا۔ آدھونی کے ہر ایریے کے نوجوان یہاں پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ ہر ڈپارٹمنٹس کے لوگ جو باہر کے بھی ہیں آدھونی میں الحمدللہ یہاں پر آ کر مسجد میں طاقرات 5 بھی مناتے نظر آ رہے ہیں، اور یہاں پر حفاظ اکرام بھی آ رہے ہیں، اور الحمدللہ شہر کے معزز شخصیات بھی آ رہے ہیں۔ اس میں اکثر کثیر تعداد نوجوان بچوں کی ہے، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو ہماری کوشش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور میں دعا گو رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک دم رہیں، سانس میں سانس باقی رہیں، طاقرات منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص میں دعا گو ہوں اللہ رب العالمین اس میں جو بھی دام درم سخن ایک آواز پر ہماری مدد کرے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے رزق روٹی میں برکت عطا فرما، اور رب العالمین ہم سب کو مل جل کر اسی طریقے سے طاقراتوں کو اور ڈیولپ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میں مفتی صاحب قبلہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ مفتی صاحب قیمتی وقت نکال کر الحمدللہ آخری طاقرات میں دلچا پہلوان مسجد میں پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پہنچنے کو اور ان کے جو تقریر کے الفاظ ہیں مولا ہم تمام کے دلوں میں گھر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور لاسٹ الفاظ یہ گئے کہ اللہ رب العالمین جس سے جو کام لینا چاہتا وہ لیتا ہے۔ آدھونی شہر میں دلچا پہلوان مسجد سے ایک ریولیشن ایسا نکلا کہ اس سے پہلے آدھونی میں گنتی کی مسجدوں میں طاقراتیں منائی جاتی تھی، لیکن آج آدھونی میں 10 سے زیادہ مسجدوں میں طاقرات منا رہی، تو یہ دلچا پہلوان مسجد سے ریولیشن نکلا۔ ہمیں بہت خوشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی طاقراتوں کو قبول فرمائے۔ میں حافظ رحمان قادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آدھونی اتنا بڑا شہر نہیں کہ ایسی طاقراتیں منائی جائیں، لیکن میں یہاں آ کر دیکھا تو بہت زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ طاقراتوں میں اتنی کثیر تعداد بہت کم جگہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ بڑے شہروں میں بھی اتنی تعداد نہیں دیکھنے میں آتی کہ یہاں پر دیکھنے میں آ رہی ہے۔ الحمدللہ عبادتوں کا بہترین انتظام کیا گیا ہے، لوگوں کو ذہنی طور پر اسلامک ذہن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عبادتوں کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ میں ان مساجد کے متولیان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائے اور بلند درجوں سے نوازے مولا تعالیٰ، اور ان کی دنیاوی اور دینی خواہشوں کو پوری فرمائے مولا تعالیٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں لیلۃ القدر کی تلاش میں 5 طاقراتوں میں عبادت کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ الحمدللہ مسجد حضرت دلچا پہلوان کاروان پیٹ آدھونی میں 5 طاقراتوں کا اہتمام بڑے ہی
आला पैमाने पर रहा, इबादतों का इंतज़ाम हो, सहरी का इंतज़ाम हो, हर तरीक़े से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने भरपूर ताउन किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है 5 ताख़रातों में कसीर तादाद में लोग शरीक रहे और इबादत में मसरूफ़ रहे। और नमाज सलात तस्बीह हो या नमाज तहज्जुद और उलमा इकराम के बयानात अल्हम्दुलिल्लाह 5 ताख़रातों में बड़े ही आला पैमाने पर रहे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला तमाम लोगों की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिन लोगों ने भी जिस हैसियत से भी इन ताख़रातों में अपने आप को शामिल किया है, हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला सबकी खिदमत को कबूल फरमाए और सबके नेक दिली जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह ताला पूरा फरमाए और इस लैलतुल क़द्र की बरकत से अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली लाए और हमारी ज़िंदगियों में इनक़लाब लाए और इस रात की बरकत से अल्लाह ताला हम सबको जो है सेहत व सलामती के साथ रखे। बिलख़ुसूस मैं दुआ गो हूँ जनाब इनायतुल्लाह साहब जो वक्फ बोर्ड के आंध्रा स्टेट के जो है वक्फ बोर्ड के एक मेंबर हैं, इंस्पेक्टर हैं, जो सख्त अलील हैं, बीमार हैं। अल्लाह ताला जो है उन्हें सेहत व सलामती अता फरमाए और उन्हें जिस्मानी अमराज से जो है सेहत अता फरमाए और उनकी बीमारी को दूर फरमाए। अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनको जो है शिफायाबी अता फरमाए। फिर एक मरतबा मैं तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इन 5 ताख़रातों के अहतमाम में जो है भरपूर ताउन किया है। अल्लाह तबारक व ताला सबकी खिदमतों को कबूल फरमाए और इसी जज्बे के साथ अल्लाह ताला हम सबको इबादत करने और जो है उसको राज़ी करने और उसकी खुशनुदी हासिल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मुनव्वर हसन निज़ामी, इमाम मस्जिद हाज़ा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खुशी की बात है, 4 साल से ताग़रात मना रहे, जितने भी लोगों इसे सपोर्ट करके इसको सामने लेके जाने के वास्ते हमारे मुत्तैलिया की तरफ से बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये बहुत जने इसको बंडे सीमेंट टाइल्सा ये सब भी वगैरह भी पूछते, मैंने जो आज उसे ठहरने सर का मुकम्मल कर को एक कामयाब लेके आधुनिक पब्लिक को, उनके बारे में भी मैं बहुत खुशी हूँ हमारी कमेटी की तरफ से। अब 11 बजे 2:30 बजे ताजुद की नमाज है, ताजुद की नमाज है, सहरी का इंतजाम है, ये सहरी भी कर लेना, ये ताजुद की नमाज भी पढ़ लेना, बहुत बहुत खुशी की बात है। और ये क्या है तो मुझे अफसोस हूँ, अल्लाह ताला हमारे इनायत का तो वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर है, उन्होंने तसरोज हुआ, उन्होंने अस्पताल में बहुत मुसीबत से है, अल्लाह ताला उनको बहुत आसान करना, हमारे दुलचा पलन सदक़े में, हमारे मुर्शद के सदक़े में जल्दी से जल्दी उनको शायद आसान करके खड़ो करते तो हमारे खुदन से दुआ है, वो दुआ को अल्लाह ताला हमारे सदक़े में, हमारे मुर्शद के सदक़े में कबूल करके उनको आसान करने की तौफीक अता फरमा। मेरा नाम जिक्रिया, AP वक्फ बोर्ड विजयवाड़ा आधुनी। ईद की नमाजू हफ्ते के दिनों 10 बजे रहेंगी हमारी मस्जिद में, दुलचा पहलवान मस्जिद में ईद की नमाजू 10 बजे रहेंगी इंशाअल्लाह। उनकी नेकियों को, उनके नेक कामों तमाम को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। अल्लाह बैठो है रसूल साहब की शाबाश फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाए है सुन्नत, नारे तकबीर। और हमारे मुतल्लिक़ साहब की दादा की भी मुतल्लिक़ साहब की हमारे याज़ फरमाने अल्लाह याज़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाए है सुन्नत। सरगर्म कारकुन हाफिज वो मौलाना अब्दुर्रहमान साहब की गुलकोशी शालकोशी कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह काबिल मुबारकबाद हैं हाफिज साहब। और हमारे लोगों के लिए है जो मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। और हमारे मौलाना साहब अल्लाह बैठ की शाबाश फरमाए। ने मौलाना साहब की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारे कॉम्प्यूटर वाले
جی جزاک اللہ اور دوسرے بہت سے لوگ ہیں جو سامنے بھی آپ کو قابل مبارکباد ہے سر، مسجد کا خیال کر رہے ہیں آپ الحمد طریقہ ہماری کو زندگی بھر کام آتا ہے. نماز کا طریقہ بہت سارے لوگ کنفیوژن میں ہے. کیا ہے کہ قیدے میں بیٹھ کر کیا کرنا، ابھی ہمارے بھائی بتائے. نماز کا ذرا بغور اچھا سن لے طریقہ. جو نئے لوگ ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ذرا بغور طریقہ سماعت کرو نماز کا. یہ صلاۃ و تسبیح کی نماز نفل نماز ہے. یہ نماز پڑھنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ بندہ یہ نماز پڑھتے ہی جیسے رکعت باندھ لیا، اللہ کا اس کے اوپر ایسا کرم ہوتا اس کی ساری دلندرہ کی نکل جاتی ہے آدمی کی. آج ہمیں پریشانی ہو کر یہاں وہاں بھاگنے کی ضرورت نہیں. یہ نماز میں اللہ تعالیٰ برکت ایسی رکھا کہ آدمی کو سکون بھی ملتا، اور آدمی کو اللہ کے نبی فرمائے کہ یہ تسبیح جو پڑھتے وہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی مل گئی سر آدمی کو. تو یہ نماز 4 رکعت نفل نماز ہے. 4 رکعت صلاۃ و تسبیح کی نفل نماز واسطے اللہ کے منہ قبلے کی طرف پیچھے اس امام کے بول کر نیت کر کے کھڑے ہو جانا. کھڑے ہونے کے بعد یہ جو نماز شروع ہوتی، امام صاحب تکبیر کہتے اللہ اکبر، آپ کو بھی تکبیر کہنا اللہ اکبر. رکعت باندھ لیے. رکعت باندھنے کے بعد ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ثنا پڑھنے کے کیا ہے ثنا؟ یہ ثنا نماز کی انٹری ہے. اب نماز انٹر ہو گئی، نماز میں داخلہ ہو گیا آپ کا. ثنا پڑھنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے. ایک بار پڑھیے زور سے. 15 مرتبہ ثنا پڑھنا. ثنا کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تسبیح پڑھنا ہے. اس کے بعد امام صاحب سورہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ. آپ کو غور سے سورہ فاتحہ سننا ہے. سورہ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی فرمائے پورے قرآن کی برکت سورہ فاتحہ میں ہے. سورہ فاتحہ کی برکت بسم اللہ میں ہے. بسم اللہ کی برکت بسم اللہ کے جو با ہے، با میں ہے، وہ با کی برکت اس کے نقطے میں ہے، اور وہ نقطہ مہم والے حضرت علی، وہ شخصیت حضرت علی جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائے اللہم علی من علیہ و عاد من عادہ. اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے کرے، تو اس سے دشمنی کر جو علی سے کرے. بڑی فضیلت ہے. تو آپ کو سورہ فاتحہ غور کرنا ہے. اس کے بعد امام صاحب ضم سورہ پڑھیں گے، وہ سورہ کو بھی غور کرنا ہے. سورت ختم ہونے کے بعد رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تسبیح پڑھنا ہے. 10 بار مکمل ہونے کے بعد رکوع میں امام صاحب چلے جائیں گے، آپ بھی رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنا ہے. سبحان رب العظیم، ذات کا مخرج کریکٹ نکالنا ہے. اگر عظیم کی جگہ عظیم وغیرہ بول دیے تو معنی چینج ہو جاتا، گناہ بھی ملتا اس کے اوپر. تو آپ اگر عظیم ذات نہیں بول سکے تو سبحان ربی الکریم بول سکتے ہیں. سبحان ربی الکریم 3 مرتبہ بولیں. اس کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھیں. اس کے بعد سجدے سے رکوع سے سر اٹھا کر قوما میں کھڑے ہو جائیں، ہاتھ چھوڑ کر. بہت سارے لوگ ہاتھ باندھے، ہاتھ چھوڑ کر قوما میں 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں. اور اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں. سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح پہلے پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں. اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد قیدے میں بیٹھ جائیں. قیدے میں بیٹھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں. اور اس کے بعد دوسرے سجدے میں چلے جائیں. دوسرے سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار. اس کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں. اس کے بعد سجدے سے سر اٹھائیں، ڈائریکٹ قیام میں آ جائیں. قیام میں آنے کے بعد کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے، 10 بار نہیں پڑھنا ہے، 15 بار قیام میں آنے کے بعد پڑھنا ہے. شروع میں 15 بار، باقی 10 بار پڑھیں گے. ایک رکعت کو 70 پر 5 مرتبہ تسبیح ہو جائے گی. 4 رکعت کو ملا کر 300 مرتبہ تسبیح ہو جائے گی. آپ کی نماز مکمل ہو گئی. اور ایک ڈاؤٹ ہمارے بھائی فرمائے کہ 2 رکعت ہو گئے، قیدے میں بیٹھ گئے تو اتحیات پڑھنا ہے، تسبیح نہیں پڑھنا ہے. 2 رکعت کمپلیٹ، 2 سجدے ہو گئے، قیدے میں بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھیں. اچھے طریقے سے آرام سے اتحیات نماز میں پڑھنا واجب ہے. اگر غلط پڑھے تو نماز میں ہوتی، عام نماز میں بھی رہتے. اتحیات اچھے طریقے سے آرام سے پڑھنا. پڑھنے کے بعد اٹھ جانا قیام میں. اور لاسٹ کی 4تھی رکعت کو جب 2 سجدے مکمل ہو گئے تو اتحیات پڑھنا، درود ابراہیمی پڑھنا. اس کے بعد دعا پڑھنا نماز کی. اگر وہ دعا نہیں آئی تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھنا.
اس کے آگے اللہم لگانا، اللہم سے شروع جو دعائیں ہوتے، جو بھی دعائیں آپ کو یاد، انشاءاللہ وہ دعا کمپلسری پڑھیں، صفیں درست کر لیجئے۔ جو حضرات وضو کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے مسجد کے اندر داخل ہو جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز جماعت قائم کی جائے گی، اور چھوٹے بچے